नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि उस शख्स की नाक मट्टी में मिल जाए कि जिस पर रमज़ान का महीना दाखिल हुआ फिर उसकी मग़फ़िरत होने से कब्ल गुजर गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूँ आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज 29वीं शब लग चुकी है। आज मुमकिना शब कदर भी है और मुमकिना आखिरी रोज़ा भी है और सऊदी अरब में चांद नज़र आ चुका है शवाल का। और सऊदी अरब के नाज़रीन को मेरी जानिब से बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो और एडवांस ईद मुबारक हो। नाज़रीन, अभी कल की ही बात लगती है कि जैसे माह रमज़ान अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ आया हो और पता भी नहीं चला कि कितनी जल्दी अब हमसे जुदा होने को है। अफसोस कि हम सही तरह से इसका हक अदा ना कर सके, हम सही तरह से इसकी इबादत ना कर सके, हम सही तरह से रोज़ों का हक अदा ना कर सके, हम गुनाहों में लथड़े रहे, हम इसका हक अदा नहीं कर सके, हम एक दूसरे से हसद करते रहे, हम झूठ बोलते रहे। अफसोस हम इसका हक अदा ना कर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान की बरकत से हमारी मग़फ़िरत फरमाए। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि पिछले साल रमज़ान में हमारे साथ मौजूद थे लेकिन इस साल मौजूद नहीं हैं, और क्या पता कि कितने ही लोग जो इस माह रमज़ान में हमारे साथ मौजूद हैं अगले साल हमारे दरमियान मौजूद ना हो। क्या पता मैं ही मौजूद ना हूँ, क्या पता आप मौजूद ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चलते हैं मेहमानाने गिरामी की जानिब। आज की जो पहली मेहमान शख्सियत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आप जनरल सेक्रेटरी लेडीज़ विंग डिस्ट्रिक्ट साउथ आलिया आवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं तनोली बरादरी से आपका ताल्लुक़ है, अली अफसर तनोली साहब जो कि साबिका जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हैं और PS 93 के साबिका नायब सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? आपको भी हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं महरीन सरफराज साहिबा जो कि मास्टर ट्रेनर ऑफ जावेद पब्लिशर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं फारूक खान साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर एडन ग्रामर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपके साथ मौजूद हैं अकील अंजुम साहब जो कि डायरेक्टर ऑफ जावेद पब्लिशर्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोनों को भी हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत आवाज़ के मालिक रिजवान जुबैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आपसे गुजारिश करूंगा कि जैसा कि हमारा फॉर्मेट है कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमदे बारी ताला से करते हैं। हमदे बारी ताला पेश की। काबे की रौनक काबे का मंज़र, काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मकबूल होंगी मंजूर होंगी। मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर, मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
سبحان اللہ، کیا بات ہے رضوان بھائی، آپ نے تو کعبے کی رونق کا کیا کلام پیش کیا کہ کعبے پہ ہی منظر میں ہم کھو گئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عالیہ وان صاحبہ، آپ سے گفتگو آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا جو ایک سوال جو ہر سیاستدان سے کرتا ہوں میں کہ پیپلز پارٹی کا ہی چناؤ آپ نے کیوں کیا؟ باقی دوسری پارٹیز بھی تھیں، آخر کیا وجہ ہے؟ میں ایک عورت ہوں، تو ہماری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو میری ایک آئیڈیل تھی، تو اس وجہ سے میں نے یہ پارٹی جوائن کی، اور لیڈیز کے حوالے سے ان کی جو خدمات تھی وہ ایک نڈر اور دلیل لیڈر تھی، بے شک، اس میں کوئی تو شک اس نہیں۔ وجہ سے میں نے اس سیاست کا آغاز آپ نے کب سے شروع کیا؟ اور میں جاننا چاہوں گا جو آپ کی پوری مکمل ایک سیاست کی جرنی ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میں بیسیکلی میرا تعلق ایبٹ آباد شہر سے ہے، شادی کے بعد میں کراچی آئی، تو ادھر میرے اندر ایک خدمت کا جذبہ تھا، تو کچھ سیاسی لوگ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے آفر دی، تو پھر اس پلیٹ فارم سے میں نے لوگوں کے بہت سے کام کیے، تو لیڈیز کے حوالے سے کیے، یوتھ کے حوالے سے، تو مجھے کام کر کے سکون محسوس ہوتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس شہر کی سٹی کونسلر بھی رہی۔ اس پلیٹ فارم سے میں نے اپنے علاقے میں، ظاہر میرا تعلق ایک کچی آبادی سے تھا، میں نے بہت سے ترقیاتی کام کروائے، سی سی فلورنگ، یہ سیوریج لائنیں، پھر لیڈیز میں اتنا شعور بیدار کیا کہ ہمارے ایریے میں لیڈیز گھروں سے باہر کم نکلتی تھی، تو پھر میری وجہ سے جب یہ پولیو پروگرام ہے لیڈیز کو ہم نے آہستہ آہستہ اس میں لے کر آئے، پھر عورتوں نے میں زیادہ شعور بیدار ہوا، پھر اسی طرح وہ کرتے کرتے پھر میں نے ایک ٹریننگ سینٹر کھولا بے نظیر یوتھ ڈیولپمنٹ کا، تو اس میں کچھ لیڈیز کو یہ پارلر کی ٹریننگ کے بعد انہوں نے اپنے گھروں میں چھوٹے سیٹ اپ لگا کے ساتھ اپنے بچوں کی کفالت بھی کی، اور اس کے ذریعے اپنا روزی رزق بھی کمایا۔ ماشاءاللہ۔ علی اکثر صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں تعریف کروں گا یہ جو آپ کا پہناوا ہے، ماشاءاللہ جو سر پہ آپ نے پگ باندھا ہے بڑے پیارے لگ رہے ہیں، یہ آپ کی ثقافت ہی آپ کا ڈریس ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں ہم، پھر جس قوم سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جس برادری سے ہم تعلق رکھتے ہیں، تو پاکستان کے اندر جو ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کے اندر مختلف قومیں آباد ہیں، اور مختلف قوموں کے جو سردار ہیں ان کے مختلف ایک نشانیاں ہوتی ہیں، اپنی اپنی ایک نشانیاں ہوتی ہیں۔ بالکل۔ جیسے میں تنولی برادری سے تعلق ہے تو ہمارے نشان جو ہے یہ پگڑی بھی ہے، اور اس طریقے سے واسکٹ وغیرہ جو ہے تو یہ پہنتے ہیں ہم لوگ۔ یہ ہم لوگوں کی ایک ثقافت ہے، ہمارے صوبے کی ایک ثقافت ہے، جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنی قوم کی بات، پھر سب سے پہلے تو ہمیں عزیز سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان، اور اس کے بعد پھر ہمارے دیگر جو ہم قومیتوں میں جو بٹیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی ایک اس کا تشخص ہوتا ہے کہ یار میری ایک چیز کی میری واضح طور پر جو ہے وہ سب کے سامنے کوئی چیز ہے، تو ظاہر ہے اسی طریقے سے تنولی برادری آپ دیکھیں آج کل کراچی کے اندر خاص کر ابھی تنولی اتحاد بنا، جی ہاں بالکل، جس میں ہمارے آزاد صاحب، اپنا شعیب لالا ہیں، ہمارے سلیم تنولی صاحب ہیں، شراز بھائی ہیں، تو مختلف خواجہ تنولی صاحب ہیں، تو سارے بہت سارے ہمارے جو برادری کے لوگ ہیں اس میں تو شامل ہیں نا۔ اور تنولی برادری تو اس ٹائم پر میرا خیال ہے کہ پاکستان اور پھر بالخصوص کراچی کے اندر اب ایک قوم نے، ایک جو قوم ہوتی ہے تنولی برادری، انہوں نے اپنے کو ثابت کیا کہ کراچی کے اندر کچھ ہم لوگ موجود ہیں۔ اس سے پہلے تنولی برادری اپنا وجود رکھتے ہیں، ظاہر سی بات۔ اچھا، کے پی کے اندر ہمارے مختلف قبائل ہیں، ظاہر ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک وہ ہے، ہماری زبان ان کو بولی جاتی ہے، پشتو بھی بولی جاتی ہے، اسی طریقے سے تنولی برادری جو ہے یہ مختلف 18 قبائل ہیں ہمارے، اس قبائل کے حوالے سے پھر مختلف آگے شاخیں ہیں ان کی، اور میرا خیال ہے پاکستان جب بنا تو پاکستان بننے کے اندر کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پاکستان بننے کے اندر تنولی برادری کا ایک کردار رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے جانی مالی ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ اس پاکستان کے نام پہ دیا ہے۔ آپ پروگرام پہلے بھی کر چکے ہیں تنولی برادری کے ساتھ، آپ کے سامنے اس میں بتایا گیا تھا۔ ماہ رمضان میں تو تنولی برادری سے تعلق رکھنے والے اتنے افراد ہیں، میں سوچ رہا ہوں نام جو ہے نا بدل کے بزم ثناگر کے بجائے بزم تنولی کر دوں میں۔ یہ تو آپ میٹرو نیوز کے جو ہیں ہم شکر گزار ہیں
کہ وہ ہماری برادری کو انہوں نے خاص کر تنولی برادری کو اس سال جو اہمیت ملی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری قومیں بھی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. سب سے بڑا ہاتھ وقار تنولی بھائی کا اور نثار تنولی بھائی کا. بالکل بالکل, یہ سارے ہمارے لوگ جتنے موجود ہیں. ہم تو دیکھیں نا, قومیتیں تو بعد میں, سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے مسلمان, پھر پاکستان, پھر ہم سب یہ قومیت کے لوگ ہیں. اور میں اپنے جتنی بھی ہماری قومیں ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب قوموں کو عزت دے اور ہمارا پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. اچھا, پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور اتنی ساری اپنی ڈیزنیشن میں وہ سب بتاتا تو پروگرام میرا ختم ہو جاتا. میں جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کی جو ڈیزنیشن اور پیپلز پارٹی کا جو آپ کا سفر ہے وہ کس طرح سے شروع؟ پیپلز پارٹی کا سفر جی, میرے والد صاحب حسن خان نام تنولی تھا ان کا, 1976 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ممبر تھے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ میرا والد صاحب جب پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا تو ہم پیپلز پارٹی میں ہی چلے آ رہے ہیں. ہم لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ دن دیکھے ہیں کہ شاید اب تو پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان انہوں نے نہیں دیکھے. اچھے برے ٹائم, پریشانیوں والے ٹائم, جیلیں بھی کاٹی ہیں, مار کٹائی ہوئی ہمارے ساتھ, بند بھی ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ. پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریے کا نام ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی, میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر مانتا ہوں میں اپنی ذات یعنی بات کروں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, جس کی وجہ سے اس پاکستان کو بہت سی چیزیں ایسی ملی جس میں آپ ایٹم بم دیکھ لیں. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک سب سے بڑی چیز ہے, وہ ہے 4 صوبوں 5 صوبوں کی جو زنجیر جسے ہم کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے کہ جس کے اندر ہر قوم, ہر رنگ, ہر مذہب, ہر مسلک کا لوگ آپ کو ملیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تعصب نہیں ہے کسی چیز کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جتنے لوگ شامل ہیں وہ بے لوث ہو کر, اور وہ بھٹو صاحب کی قیادت میں, پھر اس کے بعد محترمہ شہید ہماری ہو گئیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. آمین آمین. محترمہ نے اس پاکستان پیپلز پارٹی کو 4 چاند لگائے. پاکستان پیپلز ان کو جب شہید ہو گئی, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی دے ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو, پھر بلاول بھٹو صاحب کو. پاکستان پیپلز پارٹی ایک شہیدوں کی پارٹی ہے. بے شک پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی قربانیاں دی ہیں, میرا خیال ہے کہ شاہد ہی کسی اور پارٹی نے اتنی قربانیاں دی ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان بزرگ جو ہمارے بڑے تھے, جس میں آپ میر مصعب بھٹو کو دیکھ لیں, خاص کر ہماری محترمہ بی بی کو دیکھ لیں, ایک نڈر خاتون تھی اس پاکستان کی, اور اس نے اس پاکستان, دیکھیں آپ ایک جگہ دھماکہ ہو رہا ان پہ, 2 گھنٹے کے بعد وہ لیاری میں پہنچی ہوئی ہے. تو ایسے لیڈر کوئی پاکستان میں ملے گا؟ اگر ہم جیسے آدمی پہ کوئی دھماکہ ہو جائے تو ہم 3 دن تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. پہلے وہ لیڈر تھی, ان کا جذبہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی, اور وہ اپنے کارکنوں کو, اگر 500 کارکن کھڑے ہوئے یا 5000 کھڑے ہوئے, اس میں اپنے کارکنوں کو پہچانتی تھی, وہ نام سے کہتی تھی کہ آئیں ادھر. اور الحمدللہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی, ہمارے چیئرمین کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب اور ہمارے چیئرمین صاحب, ان کی بڑی محنت ہے, بلاول بھٹو صاحب کی, کہ پارٹی کو انہوں نے مضبوط کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے وقتوں میں بہترین انداز میں اپنے وزیر اعظم کو لے کے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اگر اللہ نے چاہا. انشاءاللہ. مہرین صاحب آپ کی جانب آؤں گا, جاوید پبلیشر صاحب کا تعلق ہے, میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو نصابی جو کتب ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میں اس سلسلے میں یہ تھوڑا سا جو گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا سٹیم کے حوالے سے, تو ہم اپنی بکس کو سٹیم کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کرتے ہیں کہ جو ہمارے بکس کا اب پریزنٹ کریکولم ہے وہ سٹیم کو ہی بیس بنا کر لکھا گیا ہے. پہلے کنونشنل میتھڈ میں ٹیچرز کو اس کانٹینٹ کو اس وے میں بچوں کو ڈیلیور کرنا پڑتا تھا, لیکن اب بکس کے اندر ایز اٹ از وہ بہت سٹیم کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیٹیگرائز کیا گیا, جیسے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھس اور آرٹس, ان چیزوں کے ساتھ. اچھا, اب بکس میں یہ ہے کہ نہ صرف کانٹینٹ بلکہ اس میں جو ورک شیٹس ہیں یا اس میں جو اور ٹیچنگ ہیلپنگ ایڈز ہیں ان کو بھی سٹیم کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا. تو اگر اب اس کو آپ بکس کو آپ اپنے اسکول میں اڈاپٹ کرتے ہیں یا آپ اس کریکولم کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس بکس میں
اس کو کنوے کرنے میں کوئی ایشو نہیں آئے گا. تو وہ بالکل اسی کو بیس بنا کر بکس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹھیک، زبردست. فاروق خان صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ آپ کے اسکول میں بھی جاوید پبلیشر کی جو کتابیں ہیں اس کا سسٹم آپ نے ایڈاپٹ کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے جاوید پبلیشر سے ہی کیوں رابطہ کیا؟ اور بھی پبلیشر ہیں؟ جی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی کیریکولم کی کتابیں لگائی جاتی ہے اس پہ ایکچولی دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے کی اپروچ اس کو کتنا اڈاپٹ کر سکتی ہے. کراچی کے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر مختلف بینٹ آف مائنڈ کے بچے پڑھائے جاتے ہیں اور مختلف اسکولز چل رہے ہیں جس میں ایلیٹ کلاس کے اسکولز بھی ہے اور جس میں ایک ایسے ریموٹ ایریاز کے اسکولز بھی ہے جہاں پر مختلف کتابوں کو چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جاوید پبلیشر کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسے گراس روٹ لیول پہ اس کتابوں کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ ہر سطح پر یہ کتابیں بچے کے لیے فرینڈلی ثابت ہوتی ہے اور ٹیچرز کے لیے بھی بہت اچھا اس میں ایک مواد ہوتا ہے جو بچے کو میک انڈرسٹینڈ کرانے کے لیے ان کے لیے بہت آسانی پیش آتی ہے. اور اس کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں نے ایک چیز دیکھی کہ بچے ایکسپیریمنٹل ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دور اب ایکسپیریمنٹل ہو چکا ہے, خالی کتابوں کا کیڑا نہیں بنانا. بچے کے اندر ایک کانفیڈنس لیول ہے جو اس کو مطلب کتاب سے ہی ملتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر استاد بھی اس کے اندر اپنے ایک نمایاں کردار ادا کرے, اپنا ایکسپیرینس ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب پھر بہت زیادہ جاندار بچے کے لیے ثابت ہو سکتی ہے. زبردست. عقیل انجم صاحب آپ کی جانب آؤں گا. میں جاننا چاہوں گا کہ جاوید پبلیشر کا مختصر سا تعارف اگر آپ کروا دیں اور اس کا پس منظر بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید پبلیشر اسکولز بکس پبلیشنگ کے حوالے سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور جاوید پبلیشر نے اپنے اس سفر کا آغاز 1987 سے کیا. اس وقت بکس اور پبلیشنگ دنیا کے اندر ایک بہت نیو نام تھا جہاں پر جاوید پبلیشر نے اپنی بہترین خدمات سر انجام دی اور الحمدللہ 1987 سے لے کر اب تک 35 to 40 ایئرز گزر چکے ہیں. جاوید پبلیشر بہت کامیابی کے ساتھ اپنے سفر پر اور اپنی کامیابی کے سفر پر گامزن ہے. جاوید پبلیشر کی اسپیشلٹیز کی اگر بات کی جائے تو جاوید پبلیشر دوسرے پبلیشرز سے کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہوئے مارکیٹ کے اندر اپنی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے. تو جاوید پبلیشر نے سب سے پہلے جاوید پبلیشر وہ ادارہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنی کتابوں کو آڈیو ویڈیو مٹیریل کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا اور جاوید پبلیشر نے اس کے ساتھ ساتھ مختلف کیٹیگریز کے اندر اپنی بکس کو انٹروڈیوس کروایا جہاں پر ہر ادارے اور ہر کیٹیگری اور ہر طبقے کے اندر جاوید پبلیشر کی کتاب کو یوز کیا جا سکے اور جاوید پبلیشر کی کتاب ہر بندے تک پہنچ سکے, ہر ادارے کے اندر جاوید پبلیشر کی کتاب کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جاوید پبلیشر نے 1987 سے اب تک جتنے سال گزر چکے ہیں ہر سال ہر ٹائم اور ہر دور کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جاوید پبلیشر نے اپنی کتابوں کو وقت کے حساب سے چینج کیا, وقت کے حساب سے ان کے اندر منفرد تبدیلیاں لے کر آئے. اور یہی وجہ ہے کہ 1987 اور آج 2025 ایک بہت لمبا سفر گزر چکا ہے اور الحمدللہ ہر سال جاوید پبلیشر نے بہتر سے بہتر پروڈکٹ انٹروڈیوس کروائی. اور آج کے ٹائم کی اگر بات کی جائے جیسے 2019 اینڈ 20 کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی تھی جس کے اندر سنگل نیشنل کریکولم کے مطابق کتابوں کو آپ نے ڈیزائن کرنا تھا. تو جاوید پبلیشر نے وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2019 اور 20 کے اندر اپنی تمام تر کتب کو سنگل نیشنل کریکولم کے مطابق مولڈ کیا, ڈیزائن کیا تاکہ جو وقت کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہم اگر پروڈکٹ انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے تو ممکن ہے کہ ہم مارکیٹ کے اندر اپنا مقام برقرار نہ رکھ سکیں. تو الحمدللہ اس چیز میں بھی جاوید پبلیشر نے بہت اہم کردار ادا کیا اور اپنی تمام تر کتابوں کو سنگل نیشنل کریکولم کے مطابق ڈیزائن کیا. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے تو آج تو ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے, 3rd جنریشن وار جس کو ہم کہتے ہیں, ہم سب اس سے گزر رہے ہیں. تو جاوید پبلیشر نے 1987 کے اندر اپنی تمام تر کتب کو انٹیگریٹ کیا آڈیو ویڈیو کے ساتھ. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب بچے کے سامنے کتاب پرنٹڈ فارم کے اندر موجود ہے اور اس کو آڈیو ویڈیو کا مٹیریل بھی ہم مہیا کریں گے تو ظاہر اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول بہت آسانی سے کریٹ ہو سکتا ہے. اور ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جب پری پرائمری کا بچہ کتاب کو دیکھتا ہے تو اس وقت تک اس کے ساتھ اس کا ایک انٹریکشن کریٹ نہیں ہو پاتا جب تک وہ جو چیز دیکھ رہا ہے اس کو سنے گا, اس کے ساتھ اس کا ایک فرینڈلی ماحول پیدا ہوگا تو اس کو سمجھنے میں, اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں, ریکگنیشن میں بہت آسانی ہوگی. تو جاوید پبلیشر نے روز اول سے اپنی کتابوں کو آڈیو ویڈیو مٹیریل پر کنورٹ کیا اور اس کا الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید پبلیشر نے اپر پرائمری, سیکنڈری, پری پرائمری تمام تر لیول کے اندر بہت عمدہ انداز میں کام کیا اور جتنے بھی اسکولز کے سبجیکٹس ہیں ان تمام تر کتابوں کے اندر جاوید پبلیشر کی بہت اچھے انداز میں ورکنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جاوید پبلیشر نے ٹیچرز کے حوالے سے بھی ایک بہت منفرد کردار ادا کیا کہ جب تک ہمارا ٹیچر
اچھے انداز میں ٹرین نہیں ہوگا, اچھے انداز میں ٹیچر تیار نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ اچھے انداز میں اسٹوڈنٹس تک اپنا میسج ڈیلیور نہیں کر سکتا. اس کے لیے جاوید پبلیشر نے جو اقدامات کیے اس میں سب سے اولین چیزیں جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم ان کو کی بکس تیار کر کے دیں, ٹیچرز کی سالو بکس ایکسرسائز جو ہیں وہ ان کو تیار کر کے دی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ لیسن پلانر جو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. جب تک ہم کسی لیسن کو ڈیوائڈ کر کے ٹیچرز تک نہیں پہنچائیں گے تو اس وقت تک ممکن ہے کہ ٹیچر بھی اس انداز میں وہ اپنا پلان آف ڈیلیوری تیار نہ کر سکیں. تو جاوید پبلیشر نے لیسن پلانرز پہ بہت عمدہ طریقے سے کام کیا, اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی سولوشن بکس پر بہت اچھے انداز میں کام کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایگزامینیشن پیپر کے حوالے سے بھی بہت کام کیا, کیونکہ ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ کوئریز آتی ہیں. تو اس کے مطابق بھی جب آپ پریپیئرڈ فارم میں تمام تر چیزیں کسی بھی ادارے کو دیتے ہیں یا ٹیچر کو دیتے ہیں تو ان کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ بہت اچھے انداز میں وہ پلان آف ڈیلیوری تیار کر کے بچے تک وہ چیزیں پہنچا دیتے ہیں. اچھا, لاسٹ میں ایک چیز میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ جیسے ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے, اے آئی کا دور ہے, تو جاوید پبلیشر نے لاسٹ ایئر جو سال گزر چکا ہے اس میں جاوید پبلیشر نے اپنی تمام تر کتابیں کیو آر کوڈ پر ڈیزائن کر کے دی. کیو آر کوڈ کا اگر چھوٹا سا انٹروڈکشن بیان کیا جائے تو کوئک رسپانس, کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس لمیٹڈ ہے تو اس کے مطابق میں بتانا چاہوں گا کہ کوئک رسپانس جو کیو آر کوڈ ہے آج کل تو تقریباً ہم سب اس سے بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں اس کو. تو ہم نے اپنی کتابوں کے اندر کیو آر کوڈ کو اس وجہ سے انٹروڈیوس کروایا کہ اب ہر بندے کے پاس موبائل ہے, ہر بندے کے پاس ٹیبلٹ ہے, لیپ ٹاپس ہیں, تو آپ آسانی سے جاوید پبلیشر کی کتابوں کے اندر موجود کیو آر کوڈ کو اسکین کریں اور ان کے اندر جو لیکچرز موجود ہیں ان کو گھر بیٹھے کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ پر آپ بآسانی اسکین کر کے ان کے ویڈیو لیکچرز حاصل کر سکتے ہیں. زبردست, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پبلیشنگ کی دنیا میں جاوید پبلیشر ایک بڑا نام ہے. اور ناظرین ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ثنا خان رسول طہا نوید نے. السلام علیکم, کیا حال ہے, کیسے تھا, خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری بزم میں بہت بہت خوش آمدید. عالیہ آوان صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے علاقے کے کیا بڑے بڑے مسائل ہیں اور ان کے حل کے لیے پیپلز پارٹی نے کچھ اقدامات کیے ہیں اب تک؟ ہمارے علاقے کے تو تقریباً جتنے بھی بڑے بڑے مسائل تھے پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے حل ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ایک ڈاٹ ڈسپینسری بنائی گئی. جب اپنے ایریے میں دیکھا کہ جنا یا بڑے ہاسپٹل تک پہنچانے میں لیڈیز کافی مسائل کا شکار ہو جاتی تھی, اس کے لیے پھر ہم نے ڈاٹ ڈسپینسری بنائی جس میں چھوٹا موٹے ٹیسٹ وغیرہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میرے علاقے ہجرت کالونی میں ایک کالج بھی بنایا گیا کہ لڑکیوں کو دور دراز, کچھ لوگ کچی آبادی ہے, کرائے افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ بچیاں اپنے گھر اور علاقے کے اندر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں. تو اس کے علاوہ سیوریج کے بہت سے کام کیے گئے. گلی محلے میں جو ہمارے سیوریج کے مسائل تھے, تقریباً اللہ کا شکر ہے کہ ہجرت کالونی میں پیپل پارٹی کام کر رہی ہے. علی افسر تنولی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ کے علاقے کے کیا کیا مسائل ہیں آپ کی نظر میں اور ان کے لیے کیا کیا اقدامات کیے آپ کی پارٹی نے؟ سب سے پہلے تو میں پھر ایک دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے قائدین کا شکریہ ادا کروں گا. اس کراچی جیسے شہر میں ہمارے کو ایک اسٹیڈیم اورنگی ٹون میں بنا کے دیا جس کا سابقہ نام تھا حسن خان اسٹیڈیم, پھر اس کے بعد نام تبدیل ہوا رحمان بابا کے نام سے, اور الحمدللہ 14 کروڑ روپے پاکستان پیپلز پارٹی نے لگائے اس پہ, جس میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اپنے صدر, ڈسٹرکٹ ویسٹ کے جنرل سیکرٹری اور پاکستان کے مرکزی قائدین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے 14 کروڑ روپے سے ایک ایسا اسٹیڈیم تیار کیا کہ اس اسٹیڈیم سے الحمدللہ پاکستان کے اندر پی ایس ایل جو ہو رہا ہے اس کے اندر ہمارا ایک لڑکا خواجہ نافع کر کے ہماری اکیڈمی سے گیا, اور 7 لڑکے ہمارے اس ٹائم پر انڈر 17 انڈر 19 کے اندر کھیل رہے ہیں صرف رحمان بابا اسٹیڈیم سے. پوری کراچی سے اگر دیکھا جائے تو صرف ایک اکیڈمی, فیوچر اکیڈمی ہمارے ایک ہے, لیاقت بھائی ہیں, ان کے کوچ ہیں, انہوں نے اتنی محنت کی اور محنت کرنے کے بعد وہ 7 لڑکے اب یہ تیار کیے. خواجہ نافع اب پھر جو ہے پی ایس ایل کھیل رہا ہے, پاکستان لیگ کھیلا, پاکستان بنگلہ دیش گیا وہ. لیکن میں محسن نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ خدا را پاکستان کے ٹیلنٹ کو ضائع نہ کیا جائے, خواجہ نافع جیسے کھلاڑیوں کو چانس دیا جائے, ایسے کھلاڑی کے جو کھیلنا جانتے ہیں, جو کھیل کو سمجھتے ہیں, نہ کہ ذاتی طور پہ کوشش یہ کی جائے کہ
कुछ और इस तरीके से सियासी तौर पे लोगों को लाया जाए। मैं कहता हूँ जिसका हक है इस पाकिस्तान के अंदर, फिर सुबह सिंध का जो हक है, फिर कराची के लड़कों का जो हक है, उनको वो हक लाजमी दिया जाए। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी हाल ही में हमारा एक रोड बना है, तकरीबन मेरा ख्याल है कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए का वो रोड अभी बन रहा है मुकम्मल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नाम ही काम का है ना, काम। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो वाहिद पार्टी है कि जो काम करती है और उन्होंने काम करके दिखाया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ता है। बार बार मैं ये लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कराना जानती है। और फिर देखें हमारा मेयर भी इस टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा हम लोगों की ज़िंदगी रही तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, हमारे वज़ीर आला CM साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर जनरल सेक्रेटरी जो भी मौजूद हैं इस टाइम पर, आबिद हुसैन सत्ती साहब, जमील डायरी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। और कराची के अंदर बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये रोड टूटे में, मेयर साहब ने उनको जवाब तो दिया, रोड तो टूटेंगे कैसे? बारिश होगी, पानी आएगा। अब जब पानी आता है, बारिश होती है या गटर लीक होता है, कराची इतना बड़ा शहर है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं टूट फूट ज़रूर रह जाती है। कितना भी इंसान कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वाक़यात भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह। महरीन सरफराज साहब आपकी जानिब आऊँगा। जावेद पब्लिशर की जो किताबें हैं स्टेम से मुताल्लिक तलबा को क्या मदद फराहम करती हैं? जी, जैसे अकील अंजुम साहब ने भी काफ़ी डिटेल में हमें इसके बारे में बताया। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से है कि जो वर्कशीट्स डेवलप की गई हैं इस बुक्स के अंदर, वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 1 2 3 या ABC की, तो आपको वही बस ए को 10 टाइम्स या 100 टाइम्स नहीं लिखना, बल्कि वर्कशीट्स को इस स्टेम के चारों जो सेक्शंस हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप एक कॉन्सेप्ट को देना चाहते हैं, अगर आप बी बुक पढ़ाते हैं तो बी बुक को कलरिंग का भी मौका दिया गया है, बी को राइटिंग के हवाले से भी उसमें मटेरियल प्रोवाइड किया गया, बी की फोनिक्स को भी उसमें कैटर किया गया है, और बी से रिलेटेड आप बच्चा क्या चीज़ बना सकता है वो उसको भी उन्होंने किया गया, बुक में प्रोवाइड किया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ये इस बुक्स के अंदर जितना भी करिकुलम डिज़ाइन किया गया है वो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करता है हैबिट का बच्चों में। बच्चों को क्वेश्चंस करने की आदत डालता है, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इस तरह के क्वेश्चन से वो बच्चे जो हैं वो अपना क्रिटिकल क्वेश्चन जो है उसको डेवलप करते हैं। तो इस वजह से बच्चों को तैयार करने में इन फ्यूचर किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो इन चारों में से वो कोई सा भी अडॉप्ट करते हैं, तो ये बुक्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। अच्छा, स्टेम के हवाले से जावेद पब्लिशर की जो किताबें हैं वो असातिज़ा को भी मदद फराहम करती हैं? जी, जैसे लेसन प्लान्स की बात की, जावेद पब्लिशर्स एक कंप्लीट पैकेज बुक्स का प्रोवाइड करता है। इसके साथ टीचर्स के जितने हेल्पिंग एड्स हैं, उनके लेसन प्लान्स हैं, उनके क्वेश्चनएयर्स हैं, तमाम चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। इसमें टीचर्स को ये एक खास ये है कि जब वो लेसन प्लान जो उन्हें खुद से प्रिपेयर करना पड़ता था, इसमें बुक्स उनको जावेद पब्लिशर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। और जो SLOs होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, उनको बड़ा कैटेगोरिकली डिफाइन करता है और टीचर्स को वो कॉन्सेप्ट किस तरह डिलीवर करना है उसको वो पूरे का पूरा प्रिस्क्राइब करके देता है कि आपने इस लेसन को इस तरह से डिलीवर करना है। तो टीचर्स को कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है, क्या टीचिंग एड्स यूज़ करनी है, वो तमाम चीज़ें उसमें डिटेल में वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि असातिज़ा के लिए किस तरह से कारआमद हो सकती है। अब मैं फारूक खान साहब से जानना चाहूँगा कि जो असातिज़ा हैं उनकी क्या राय है जावेद पब्लिशर की किताबों के हवाले से, या जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों के, उनकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि किताब को मैं समझता हूँ इतना सहल और इतना आसान होना चाहिए कि जिसमें एक आजकल के जो वालिदैन है, चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ आसान हो चुकी है, आपके टर्म के ऊपर ही सारी चीज़ें स्क्रॉल हो जाती है। इसी हवाले से देखा जाए तो ये बच्चों के लिए फ्रेंडली और पेरेंट्स के लिए भी फ्रेंडली है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी जैसे हमारे दोस्त ने इसके बारे में फरमाया कि AI का दौर है, हर चीज़ आपके क्विक रिस्पांस QR कोड से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक वक्त था कि जब हम अलिफ से अनार और वैसे बकरी वाला दौर चला रहे थे, तो उस दौर के हिसाब से वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेड थी, चल रही थी। लेकिन चूंकि अब कंपटीशन का दौर आ गया है, दुनिया बहुत जदीद हो चुकी है, क्विक रिस्पांस के ऊपर सारी दुनिया हर चीज़ अपने लिए करना चाहती है, तो बच्चों के अंदर भी वो एक क्विक रिस्पांस वाली हैबिट आ चुकी है। बच्चों को वो किताब चाहिए जिसमें वो आसानी से उसको डिलीवर उनको आसानी से हो सके, वो उस इल्म को समझ सके, और फिर इतनी अच्छी एग्जांपल के साथ। तो असातिज़ा के लिए भी बहुत फ्रेंडली है, पेरेंट्स के लिए बहुत फ्रेंडली है, और बच्चों के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। उसकी वजह है कि बच्चों के लिए इसमें एक ऐसा मवाद डिज़ाइन किया गया है जिसमें बच्चे का रुझान किताब की तरफ राग़िब हो सकता है आसानी के साथ।
زبردست. اور اسی کے ساتھ ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام کے کوارڈینیٹرز بھی ہیں اور بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں, ثنا خوان رسول بھی ہیں, سعد اور عروبہ نے. السلام علیکم, کیسے آپ, ٹھیک ہے؟ سعد کون سا کلام آپ سنائیں گے؟ الوداع. جی شروع کیجئے گا, لیکن الوداع تو آج طہا بھائی نے کہا تھا, میں پڑھوں گا, دونوں مل کے پڑھیں. جی شروع کیجئے. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا, تیرے خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا, اب دل پہ ہے غم غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں, تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں, مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں, کون دے گا انہیں اب دلاسا, کون دے گا انہیں اب دلاسا, الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. انشاءاللہ عروبہ سے درخواست کروں گا کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا, اے نور خدا آنکھوں میں سما جا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا,
रहा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। क्या बात। आलिया साहिबा, दौरान वक्फा आप इस जो कलर का सूट आपने वाइट पहना हो इसके हवाले से कुछ बताना चाह रही थी। मैं जानना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि क्या ख़ास वजह है कि इसी कलर का सूट पहनकर आज आप क्यों आई हैं? हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वाइट कलर बहुत पसंद था। वो अक्सर अपनी जो लेडीज़ कारकुन थी उनको बोलती थी कि आप वाइट दुपट्टा पहना करो। ठीक, अच्छा, हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। मैं चाहूँगा कि आप देखने वाले नाज़रीन को कोई मुख्तसर सा पैगाम दें। मैं स्पेशली अपनी लेडीज़ को पैगाम देना चाहती हूँ कि लेडीज़ मसाइल का ज़्यादा शिकार होती हैं और मर्द तो काम पे चले जाते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लेडीज़ को सियासत में आगे आना चाहिए ताकि वो अपने इलाके के मसाइल को बेहतर तौर पे उजागर कर सकती हैं और हल कर सकती हैं। अली अफसर साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? मैं तो सिर्फ इतना पैगाम दूंगा कि सब मिल के दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन। हमारे पाकिस्तान की जितनी भी एजेंसी हैं अल्लाह उनकी मदद फरमाए। आमीन। और साथ ही साथ हम सबको हर साल अल्लाह ताला जो ज़िंदगी देता है ना, वो ज़िंदगी जो देता है तो फिर वो उसका एक मकसद होता है कि इंसान उसको, तो जैसे अब ये रमज़ान आया, हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे और ऐसे ही रमज़ान आते रहें और हम कम से कम ये रोज़े रखते रहें। और मैं सब चैनल के जितने मेरे साथी बैठे हुए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही सबसे ये कहूँगा कि हमारे लिए भी ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी खाना काबा दिखाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। महरीन सरफराज साहिबा, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी एंड यूजर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं या स्कूल्स हैं, वो जावेद पब्लिशर्स की जो पब्लिकेशंस हैं, एकेडमिक बुक्स हैं या उसके अलावा भी जो को करिकुलर बुक्स हैं उसको ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी हैं और फिर इसमें तमाम दौर जदीद की जो ज़रूरियात हैं उसको मद्देनज़र रख के ये बनाई गई हैं। तो मैं सबसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगी कि वो इन बुक्स को अडॉप्ट करें और अपनी करिकुलम का हिस्सा बनाएं। ठीक, ज़बरदस्त। फारूक खान साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम ये है तमाम पेरेंट्स के लिए और एजुकेशन से रिलेटेड जो तबका है हमारा, बच्चों के लिए किताबें बहुत अच्छी डिज़ाइन है, वो ज़रूर इसको कंसीडर करें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करता चलूँ सब चीज़ों से हट कर कि बच्चे के लिए तालीम के साथ साथ उसमें तरबियत का एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम तालीम में तरबियत को नहीं लेकर आएंगे तो हमारी किताबें बग़ैर किसी मकसद के रहेगी। तो किताबों के अंदर माशाल्लाह बहुत तरबियत की चीज़ें भी दी गई है, लेकिन इसको सोसाइटी के तौर पे एक्सपेरिमेंटल तौर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए असातिज़ा को और पेरेंट्स को भी बड़ा किरदार अदा करना चाहिए। ज़बरदस्त। अकील अंजुम साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जावेद पब्लिशर की पूरी टीम की तरफ से, जावेद पब्लिशर के CEO मोहतरम जावेद इकबाल साहब की तरफ से मेट्रो टीवी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके साथ साथ आखिर में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी लोग एजुकेशन की फ़ील्ड से रिलेटेड हैं वो जितना हो सके एजुकेशन को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा करें, ताकि पाकिस्तान आज जिस सिचुएशन में खड़ा है हम सब अगर अपना मुख्तसर सा किरदार अदा करते रहें तो मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तान को फलने फूलने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ज़बरदस्त। और इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा और जाने से कबल मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जिनमें सर फहरिस्त थे अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर, द ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल, नेल्सन पेंट और cardspeaker.com, करशी जामे शेरी और रिकुल सिरप। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ईद के बाद भी आप हमारा प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान हर इतवार को देख सकेंगे, लेकिन जाने से कबल शामिल करेंगे अकील अंजुम साहब की आवाज़ में खूबसूरत कलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। खुदाया यूं हमारा
رکھنا خدایا یوں ہمارا مان رکھنا نبی کی نعت ہی پہچان رکھنا درود پاک پڑھنا اس طرح ہے درود پاک پڑھنا اس طرح ہے فضا میں جیسے خوشبو دان رکھنا اور طلوع صبح کا منظر ہو جیسے طلوع صبح کا منظر ہو جیسے نبی پر اس طرح ایمان رکھنا